کلام خدا کو آج جو ہم سیکھیں گے یہ نہایتی کامن، نہایتی ہر زبان کا سوال ہے۔ یہ مسیحوں کے درمیان میں بھی سوال کیا جاتا ہے اور یہ سوال آپ کو غیر مسیحی بھی کرتے ہیں۔ سوال جو آج ہم سیکھیں گے، جس کو سیکھنے کی خدا قدوس سے حکمت مانگیں گے، وہ سوال ہے: کیا کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح خدا ہیں؟ سوال جو ہم سیکھیں گے کلام مقدس سے کہ کیا کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ مسیح خدا ہیں؟ اس سوال کو جاننے کے لیے ہمیں بہت سارے پہلوؤں کو سیکھنا ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے، جب بھی یہ سوال آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، تو اس کی حکمت کو جانے بغیر آپ کا جواب ایمانی ہوتا ہے، اور وہ ایمانی جواب یہ ہوتا ہے کہ جی مسیح خدا ہیں۔ لیکن کس طریقے سے آپ کلام مقدس سے اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک غیر ایمانی شخص کو بھی کہ میرا جو ایمان ہے کہ مسیح خدا ہے، کلام مقدس نے مجھے یہ ایمان دی ہے؟ تو ہم یہ سوال جو آج سیکھیں گے، وہ محض یہ سوال نہیں سیکھیں گے کہ کیا مسیح خدا ہیں، ہم یہ سوال سیکھیں گے کیا کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ مسیح خدا ہے۔ جب بھی مسیحی اور مسیحوں میں سے بھی جو ہے بہت سارے لوگ اور غیر مسیحی اپنے اپنے کتابوں کو کھولتے ہیں، اپنے اپنے جن پر ان کا ایمان ہے اس کا ورد کرتے ہیں، تو وہ جو ان سے اپنی کتاب کے مطابق اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں، اور اس کتاب کے مطابق جو انہوں نے سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، جو جانا ہے، جو پرکھا ہے، اس سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا سیکھیں گے؟ ہمیں کیا جاننا ہے؟ ہمیں کیا پرکھنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کتاب مقدس مسیح کو خدا بیان کرتی ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کلام خدا کے اندر کہ خدائے قدوس، جب ہم اس کو کلام خدا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، کلام سنانے والے کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ خدائے قدوس خود اس موضوع پر اس سوال کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ میرا تو آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کلام مقدس یہ بتاتی ہے کہ مسیح خدا ہے؟ ہمیں کلام مقدس میں سے، جب ہم کلام مقدس کہتے ہیں تو ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کا مطلب ہے کہ خدا نے خود فرمایا ہے، تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ خدا خود اس کا کیا جواب دے رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ان سے اس جواب کے نتیجے میں جو حکمت ہمیں عطا ہوگی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ٹھہرے گی۔
فرض کیجئے اگر خدا یہ فیصلہ کر لیں، اگر یہ خدا فیصلہ کر لیں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے بندوں کے درمیان میں آ کر رہنا ہے، تو خدا کس حالت میں آ کے رہیں گے؟ خدا کس حالت میں اپنے بندوں کے درمیان میں آ کر رہیں گے؟ آپ نے فرض کیا ہے کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے درمیان میں آ کر رہوں گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ خدا کس طریقے سے اپنے بندوں کے درمیان میں آ کر رہیں گے، وہ کیا شکل، وہ کیا امیج ہوگا جو خدا اختیار کریں گے کہ اپنے بندوں کے درمیان میں آ کر وہ رہیں۔ ہم اس امیج کو سیکھیں گے۔ کیا وہ نور کی شکل میں رہیں گے؟ اور اگر وہ نور کی شکل میں رہتے ہیں تو تمام لوگ اس نور سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کی تمجید کریں گے، اور خدا یہ نہیں چاہتے۔ خدا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ خوشی کے ساتھ، ہر بندہ پورے زور کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ انہیں خدا جانے۔ یہی پہلا حکم ہے، ایسے نہیں پہلا حکم دے دیا گیا۔ حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اگر آپ نے خدا ماننا ہے تو اپنے پورے دل سے، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری قوت سے، اپنی پوری سمجھ سے مجھے خدا جان۔ خوف سے نہیں، ڈر سے نہیں، بے دلی سے نہیں۔ فرض کریں خدا یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندوں کے درمیان میں آ کے رہنا ہے، انہوں نے اپنے بندوں کے درمیان میں سکونت کرنی ہے، تو اس امیج کو، ایسے امیج کو جس سے بندہ نہ، جس سے بندہ خوف زدہ نہ ہو بلکہ خوشی کے ساتھ قبول کرے اور پکار اٹھے کہ آپ میرے خدا ہیں، آپ میرے مالک ہیں، اس امیج کے ساتھ خدا کو زمین پر اپنے بندوں کے درمیان میں رہنا ہوگا۔ ہم یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ فوراً سوال اٹھاتے ہیں، مسیحوں میں سے بھی اور غیر مسیحوں میں سے بھی، وہ فوراً یہ سوال اٹھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا آپ کا اشارہ مسیح کی طرف ہے؟ وہ فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ مسیح نے تو پورے کلام خدا کے اندر ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ سوال عمومی طور پر جس کا جواب اکثر آپ دینے سے قاصر ہیں، لیکن سوال اکثر آپ سے کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح نے تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا پورے کلام خدا کے اندر کہ میں خدا ہوں۔ اس دعوے کی بھی جو ہے کلام خدا نفی کرتا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر مسیح جب اس دنیا میں جسم کی صورت اختیار کر کے آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے کہ میں خدا ہوں، تو کیا ہوتا؟ آپ یہ سوال کرتے ہیں، آپ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ مسیح نے پورے کلام خدا کے اندر کسی ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ اول تو یہ غلط ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ مسیح یہ کہتے کہ میں خدا ہوں تو کن کے درمیان میں وہ آئے ہیں؟
वो बनी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं, वो इब्रानी हैं, मां मरियम के पेट से उन्होंने जन्म लिया है, वो इसराइली हैं, वो यहूदी हैं, वो यहूदा के कबीले से हैं। तो यहूदियों का क्या रिएक्शन होता? फर्ज करें कि मसीहा ने ये कहा कि मैं खुदा हूं, तो यहूदियों का क्या रिएक्शन होता? क्या यहूदी उन पर कुफर का फतवा ना लगाते? क्या यहूदी उस कुफर के फतवे के नतीजे में उसकी सजा जो संसारी है, उन्हें संसार करने के दर पे ना होते? क्या कलाम खुदा आपको ये नहीं बताता? क्या कलाम खुदा आपको ये बताता नहीं है कि यहूदी क्यों उन पर कुफर का फतवा लगाते हैं? किस बात की वजह से? अगर उन्होंने ये कहा ही नहीं है, अगर उन्होंने ऐलान ही नहीं किया कि मैं खुदा हूं, तो कुफर का फतवा किस बात का लगाया है यहूदियों ने? अगर उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि मैं खुदा हूं, तो संसार क्यों उन्हें करने के दर पे है? क्योंकि मैं और आप कलाम खुदा को महज खोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसको समझ हासिल नहीं कर पाते। यहूदी लोग जिनको ये कलाम दिया गया, जिनके वसीले से ये कलाम आज मेरे और आप तक पहुंचा है, उठें, खोलें किताब मुकद्दस और देखें कि यहूदी क्यों मसीहा पे कुफ्र का फतवा लगाते हैं। उठें, खोलें किताब मुकद्दस को और देखें कि क्या यहूदियों ने मसीहा को संसार करने की बारहा कोशिश नहीं की। कलाम खुदा वाज़ेह में बताता है कि मसीहा को ना सिर्फ उन पर कुफर का फतवा लगाया गया, बल्कि उन्हें बारहा दफा संसार करने की भी कोशिश की गई। किस वजह से? इसका सवाल वो लोग जो ये कहते हैं कि मसीहा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, उन्हें इसका जवाब देना होगा। आए हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखें कि खुदाए कदूस खुद किस तरीके से अपने नबियों, पैगंबरों, कलाम सुनाने वालों को क्या बताते हैं। क्या वो कहते हैं कि मैं आऊंगा? क्या वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान आकर रहूंगा? क्या वो कहते हैं कि मेरा आना जरूरी है? क्या वो ये बताते हैं कि मेरा आना क्यों जरूरी है? क्या वो अपने आने की खबर देते हैं? आए हम आमोस की किताब 3 बाब की 7 से 8वीं आयत में चलते हैं। आमोस की किताब 3 बाब 7 से 8वीं आयत। कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, यकीनन यहोवा खुदा कुछ नहीं करते, यकीनन यहोवा खुदा कुछ नहीं करते जब तक अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करें। यहोवा खुदाए कदूस कभी भी कलाम खुदा में सिखाता है कि कोई भी काम वो करने से पहले उसकी नवीद देते हैं अपने बंदों के जरिए से। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा जमीन पर आकर अपने बंदों के दरमियान रहें और उसकी खबर ना दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। आमोस की किताब 3 बाब 7वीं 8वीं आयत बताती है आपको, यकीनन यहोवा खुदा कुछ नहीं करते जब तक
کہ اپنا بھید اپنے خدمتگزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کریں. شیر بگرجہ کون نہ ڈرے گا، یا وقت ہم نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا. کلام خدا نے آپ کو سکھایا کہ خدائے قدوس بڑے واضح طور پر اپنے ہر کام کو جنہوں نے کرنا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں، اسے اپنے بندے تک اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے آشکارا کرتے ہیں. اگر خدا نے زمین پر آنا ہے، اگر خدا نے زمین پر آ کر اپنے بندوں کے درمیان میں رہنا ہے، اگر خدا نے ایسے امیج کے طور پر اپنے بندوں کے درمیان میں آ کر ٹھہرنا ہے کہ بندہ خوشی سے ایمان لا کر انہیں قبول کرے، تو خدا، کلام خدا بتاتا ہے کہ اس بات کی وہ نوید پہلے سے دیں گے. آئے ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں. یشیاء نبی کی کتاب 42ویں باب میں آئیں گے. یشیاء نبی کی کتاب 42واں باب، اور ہم آیت دیکھیں گے 8ویں اور 9ویں. دیکھیں کلام خدا مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے. یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے. میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں. اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں، میں تم سے بیان کرتا ہوں. میرا نام یہوہ ہے، اس سے پیشتر کہ وہ واقعہ وقوع پذیر ہو میں تم سے بیان کرتا ہوں. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہوہ خدائے قدوس اپنے بندوں کے درمیان میں آ کے ٹھہرنا چاہ رہے ہوں اور وہ اس بات کی نوید ہی نہ دیں. اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے میرے اور آپ تک اس بات کی پہچان ہی نہ کرائی جائے. خدائے قدوس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے. بہت سارے لوگ تو یہی نہیں جان پائے کہ خدا کا نام کیا ہے. کلام سنانے والے 95%، شاید 98%، شاید 99%. آپ انہیں کہیں کہ خدا قدوس کا نام، کہیں گے بہت سارے نام ہیں. There are many names of Elohim. There are many names of God. خدا قدوس کہتے ہیں میرا نام یہی ہے اور میرا نام ہے یہوہ. باقی ان کے صفات ہیں، وہ دوسرے صفاتی نام ہیں، یہ ان کا اصل نام ہے. وہ بار بار کہتے ہیں یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے. اس کے بعد وہ جو آپ کو جملہ کہہ رہے ہیں یہوہ خدا قدوس، وہ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنا جلال کسی اور کو دے دوں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان آئے تو ہمارے درمیان رہے اور آ کر کہے کہ میں خدا ہوں، میں اپنا جلال کسی انسان کو دینے کا نہیں. نہ فرشتے کو اپنا جلال دوں گا، نہ نبی کو اپنا جلال دوں گا، نہ انسان کو اپنا جلال دوں گا. اگر مجھے آ کر تمہارے درمیان رہنا ہے تو میں آؤں گا، کیونکہ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے نہیں اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. آج ایک کلیسیا جو اپنے آپ کو مسیحی کلیسیا گردانتی ہے،
खुदाए कदूस फरमाते हैं, मैं अपनी हमद खोदी मूर्तों के लिए रवाना रखूंगा। वो मूर्तें अपने घरों में सजाए हुए हैं, वो मूर्तें अपने इबादत खानों में सजाए हुए हैं, खुदा का वाज़ेह हुक्म की नाफरमानी करते हैं और अपने आप को मसीही गर्दानते हैं। खुदाए कदूस कहते हैं कि ना मैं अपना जलाल, ना मैं अपनी प्रस्तिश, ना मैं अपनी हमद किसी और को दूंगा। अगर मुझे आना है तो मैं आऊंगा, क्योंकि मेरा जलाल मेरे लिए है। वो कहते हैं इससे पेशतर के बातें वाक़े हों, इससे पेशतर कि मैं आऊं। अगर मुझे आना है मैं तुमसे बयान करता हूं, मैं बयान करूंगा, मैं बताऊंगा। आए हम यशायाह नबी की किताब 48वें बाब में चलें। बेशुमार हवाले हैं जहां पे खुदाए कदूस अयादा करते हैं। यशायाह 48वां बाब आपको क्या सिखाता है? हम सारा नहीं पढ़ेंगे, पहले 11 आयत। ये बात सुनो है याकूब के घराने जो इस्राएल के नाम से कहलाते हो और यहूदा के चश्मा से निकले हो, जो यहोवा का नाम लेकर कसम खाते हो और इस्राएल के खुदा का इकरार करते हो, पर अमानत और सदाकत से नहीं, क्योंकि वो शहर कुद्स के लोग कहलाते हैं और इस्राएल के खुदा पर तवक्कुल करते हैं जिनका नाम रब्बुल फाज है। मैंने कदीम से होने वाली बातों की खबर दी है, हां वो मेरे मुंह से निकली, मैंने उनको जाहिर किया, मैं नागहां उनको अमल में लाया और वो वकू में आई। मैंने कदीम से, पेशतर से जो बातें होने वाली हैं, जिन बातों का वकू में आना जरूर है, वो मेरे मुंह से निकली, मेरे बंदों के जरिए से तुम तक पहुंची। क्योंकि मैं जानता था कि तू जिद्दी है और तेरी गर्दन का पट्टा लोहे का है और तेरी पेशानी पीतल की है, इसलिए मैंने कदीम से ये बातें तुझे कह सुनाई और उनके वाक़े होने से पेशतर तुझ पर जाहिर कर दिया है, ताकि ता ना हो कि तू कहे मेरे बुत ने यह काम किया और मेरे खोदे हुए सनम ने और मेरी ढाली हुई मूरत ने ये बातें फरमाई। खुदाए कदूस कह रहे हैं कि ये मैंने इसलिए तुझे बताई हैं बातें कि तू जब इन बातें वाक़या हो तो तू जान ले कि वाहिद हस्ती जो मुस्तकबिल को जानती है, और वो इसलिए जानती है कि मुस्तकबिल उसने बनाया है, वो मैं हूं। तूने ये सुना सो इस सब को तवज्जो कर, क्या तुम इसका इकरार ना करोगे? अब मैं तुझे नई चीजें और पेचीदा बातें जिनसे तू वाकिफ ना था दिखाता हूं। वो अभी खलक की गई हैं, कदीम से नहीं, बल्कि आज से पहले तूने उनको सुना भी ना था। ना हो कि तू कहे देख मैं जानता था। हां तूने ना सुना ना जाना, हां कदीम ही से तेरे कान खुले ना थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से खताकार है। मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताखीर करूंगा और अपने जलाल की खातिर तुझसे बाज रहूंगा कि तुझे काट ना डालूं। देख मैंने तुझे साफ किया, लेकिन चांदी की माने नहीं, मैंने मुसीबत की गुठाली में तुझे साफ किया। मैंने अपनी खातिर, हां अपनी खातिर ये किया है
کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو؟ میں تو اپنی شوکت دوسرے کو دینے کا نہیں، اور میں نے یہ باتیں خدا قدوس مارے ہیں اس لیے تجھے کی ہیں کیونکہ تیرا دل سخت ہے۔ تو اپنی ماں کے پیٹ ہی سے گناہ کا فرزند ہے، تو ڈاؤن ڈول رہتا ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے۔ میں نے تجھے اس لیے یہ باتیں بتائی ہیں تاکہ تو اقرار کر سکے۔ میں نے اس لیے تجھے یہ بتایا ہے کہ جب یہ وقوع میں آئیں تو جان سکے، تو یہ دیکھ سکے کہ یہ کون ہے جس نے قدیم سے یہ ساری باتیں بتا دی تھی، کون ہے جو مستقبل کو جانتا ہے، کون ہے یہ جو راز کی باتیں جانتا ہے۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جس نے ماضی، حال اور مستقبل کو بنایا ہے اور سنوارا ہے، کیونکہ وہی جو بنانے والا ہے وہی ان کی خبر رکھ سکتا ہے۔ اور خدا قدوس فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے تجھے بتایا ہے تاکہ میرے نام کی تو تکفیر نہ کر سکے، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو ویسے ہی ہو گیا۔ خدا قدوس بتاتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو میں اس کی خبر دوں گا، میں اس کی خبر دوں گا تاکہ جب وہ وقوع میں آئے تو جان لے کہ جس نے تجھے اس کی خبر دی وہ خدا ہے۔ خدا قدوس ان بت پرستوں کو چیلنج کرتے ہیں، ان بت پرستوں کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم جو ہے ان باتوں کی خبر رکھتے ہو تو تم بھی بیان کرو تاکہ تمہیں خدا مانا جا سکے، کیونکہ خدا جو ہے وہی ماضی، حال اور مستقبل کا بنانے والا ہے۔ آئے ہم اس چیلنج کو دیکھتے ہیں یشیاء نبی کی کتاب 41ویں باب کی 21 سے 24ویں آیت میں۔ یشیاء نبی کی کتاب 41واں باب 21 سے 24ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے کہ حوا خداوند فرماتے ہیں اپنا دعویٰ پیش کرو، یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ، وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں، ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتیں سے ہم کو آگاہ کرو، بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانیں کہ تم اللہ ہو، خدا کے علاوہ، الوہیم کے علاوہ، الہ کے علاوہ کوئی بھی آنے والی باتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو، ہاں بھلا یا برا کچھ تو کرو تاکہ ہم متجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو تم ہیج اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ اگر تیرا خدا آنے والی باتوں سے بے خبر ہے، اگر تیرے بت تیرے مستقبل کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، تو ان بتوں کی طرح مکروہ ہے، تو انہیں خدا جانے بیٹھا ہے، تو ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، تو ان کی جھاڑ پونچھ کرتا ہے،
تو ان کے تعظیم کرتا ہے، وہ تیری طرح اندھے گونگے اور بہرے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں بلکہ وہ اپاہج ہیں، ہیچ ہیں۔ خدا قدوس واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ الوہیم خدا اور بتوں میں فرق کیا ہے۔ خدا آنے والی چیزوں کی خبر دیتے ہیں، خدا آنے والی چیزوں کی نوید سناتے ہیں، خدا مستقبل کا حال بیان کرتے ہیں، جبکہ بت ان سب چیزوں کو کرنے سے قاصر ٹھہرتا ہے۔ خدا قدوس فرماتے ہیں کہ میں اپنی شوکت، اپنا جلال کسی کو نہیں دوں گا، اپنی حمد کسی کے لیے روا نہ رکھوں گا، نہ فرشتہ، نہ بت، نہ انسان۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سوال ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح خدا ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ خدا اپنا جلال کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، خدا اپنی حمد کسی کے لیے نہیں رکھتے، اپنی شوکت کسی کے لیے نہیں رکھتے۔ اگر مسیح خدا ہیں تو ان کے اندر خدائی صفات کا ہونا لازم ٹھہرے گا، اور اگر مسیح میں خدائی صفات نہیں ہیں تو وہ خدا نہیں ہے۔ کلام خدا نے بڑا واضح آپ کو سکھا دیا، خدا قدوس نے بڑا واضح بیان کر دیا کیوں وہ کہتے ہیں کہ چیز ہونے سے پہلے، وقوع میں آنے سے پہلے میں اس کی نوید دوں گا، میں اسے تجھ تک بیان کر دوں گا تاکہ تو تقصیر نہ کر سکے۔ میں اپنا جلال کسی کو نہیں دوں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ زمین کے اوپر کوئی اپنے آپ کو خدا کہے، زمین کے اوپر کوئی اپنی حمد کو جائز قرار دے، کیونکہ نہ میں اپنا جلال، نہ میں اپنی شوکت، نہ میں اپنی حمد کسی کے لیے روا رکھوں گا۔ اگر مسیح خدا ہے، اگر کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ مسیح خدا ہیں، تو ان میں خدائی صفات کا ہونا لازم ہوگا۔ بڑا سادہ اور سمپل کلام خدا بیان کرتا ہے کہ مسیح کس طریقے سے کلام خدا انہیں خدا گردانتا ہے۔ کیونکہ ہم سوال کو سیکھے بغیر، سمجھے بغیر اس کے جواب کے لیے اپنے ایمانی اقرار کا اظہار کرتے ہیں۔ کلام خدا میں چلیں، کلام خدا آپ کو سکھائے گا کہ کس طریقے سے آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔ خدا قدوس بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے، پیشتر سے، قدیم سے، نشانات کے ذریعے سے، پیشن گوئیوں کے ذریعے سے وہ بیان کریں گے جو چیز وقوع میں ہونی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی چیز کی پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ وقوع میں نہیں آتی تو وہ شخص جھوٹا ہے، وہ خدا نہیں ٹھہر سکتا۔ مسیح کو
یہ پروف کرنا ہوگا کہ جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے بیان کیا، وہ واقعی سچ تھا۔ جو انہوں نے آنے والے وقت کی بابت بیان کیا وہ واقعی سچ تھا۔ اور اگر مسیح کا بیان کرنا، آنے والے وقت کی نشاندہی کرنا غلط ٹھہرتا ہے تو پھر مسیح خدا نہیں ہو سکتے۔ کلام خدا ہمیں اس بات کا بڑا آسان، بڑا سمپل فارمولیشن مہیا کرتا ہے۔ مسیح کو کہ وہ خدا ہیں اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے دکھانا ہوگا، انہیں یہ بتانا ہوگا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھیجے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے، ان کے بارے میں خدا نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ان کے آنے سے پیشتر نوید دی ہے۔ خدا کے لوگوں کو، اگر وہ خدا کے لوگ ہیں، اگر وہ خدا کو کی تعظیم کرتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا کو تلاش کرتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا کس طریقے سے اپنے الفاظوں کے ذریعے سے، اپنے نشانوں کے ذریعے سے ان کی کس طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم ایک حوالے میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ مسیح ایک سچے نبی اور ایک جھوٹے نبی کی کیا نشانی بتاتے ہیں۔ ہم متی رسول کی انجیل 7ویں باب میں چلیں گے اور 15 سے 20 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ متی رسول کی انجیل 7واں باب، اور ہم کلام خدا کے اندر سے 15 سے 20ویں آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے ہاں بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ مسیح نے یہ جو سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، اسی سٹینڈرڈ کو انہیں مینٹین کرنا ہوگا۔ انہوں نے خود واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا، برا درخت برا پھل لاتا ہے اور برا درخت کاٹ ڈالا جائے گا۔ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ مسیح نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ ان کے پھلوں سے تم درخت کی پہچان کرو گے۔ By their fruit you shall know them۔ آج آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت سارے کلام سنانے والے وہ آپ کو
جب کلام سنانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ظاہری حالت کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے انہیں برکتوں سے مالا مال رکھا ہے. ان کے لباس کو دیکھیں، ان کی سواری کو دیکھیں، ان کے گھر کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اچھا درخت ہے. آپ کلیسیا کو اس کی دیکھیں، وہ اچھا درخت اگر اچھا ہے تو اس کا پھل جو کلیسیا ہے وہ بھی اسی کی طرح ہوگی. اور اگر وہ برا درخت ہے، اگر وہ لالچی ہے، اگر وہ جو ان سے اس نے دولت کو اپنا گھروندہ بنایا، خدا کے کلام کو ذریعہ بنایا، تو اس کی کلیسیا جو اس کا پھل ٹھہری ہے وہ غربت اور ظلمت کے اندھیری میں پس رہی ہوگی. ایسا درخت کلام خدا کہتا ہے کاٹ ڈالا جائے گا. مسیح نے یہ جو پیمانہ مقرر کیا ہے کہ درخت کو اس کے پھل سے آپ پہچانیں گے، اسی پیمانے پہ مسیح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایسا ممکن نہیں کہ خدا جو کچھ کہیں، جو کچھ بیان کریں، خود اس پر قائم نہ ٹھہرے. ایسا پاسبل نہیں ہے. آئے ہم گنتی کی کتاب 23ویں باب میں چلتے ہیں. گنتی کی کتاب 23واں باب، اور ہم اس کی جو آیت پڑھیں گے، گنتی 23واں باب، اور اس کی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے 19ویں آیت. کلام خدا کیا بتاتا ہے؟ کلام خدا بتاتا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولیں، اور نہ وہ آدم زاد ہیں کہ اپنا ارادہ بدلیں. کیا جو کچھ ان سے انہوں نے کہا اسے نہ کریں، یا جو فرمایا اسے پورا نہ کریں؟ اگر مسیح خدا ہیں تو اس پیمانے پر وہ پورا اتریں گے، اور اگر مسیح خدا نہیں ہے تو برا درخت برے پھل سے پہچانا جائے گا اور وہ کاٹ ڈالا جائے گا. گنتی 23واں باب 29ویں آیت خدا کے کریکٹر کو بیان کرتی ہے. مسیح نے ایسے نہیں آ کے کہا، ایسے نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا درخت اچھے پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے، تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچانو گے. خدا جانتے ہیں کہ میں نے پیشتر سے کیا بیان کیا ہے کہ خدا کی صفات کیا ہے. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولیں، اور نہ وہ آدم زاد ہیں کہ اپنا ارادہ بدلیں. کیا جو کچھ انہوں نے کہا اسے نہ کریں، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کریں؟ مسیح نے جو کہا ہے وہ اسے پورا کریں گے. ہم آج کے دور میں مسیحی اور غیر مسیحی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدایا اگر آپ زمین پر آئے ہیں تو ثابت کریں. کس طریقے سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولیں. خدا نے جو کچھ کہا ہے ایسا ممکن نہیں کہ وہ اس سے مکر جائیں،
ऐसा मुमकिन नहीं कि जो उन्होंने कहा है उसे पूरा ना करें। हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा मेरे और आपके दरमियान, इंसानों के दरमियान रहने के लिए आए? हमें किस तरह यकीन होगा कि खुदा मसाया के रूप में, इंसान के रूप में इस दुनिया में रहने के लिए आए? यिर्मयाह नबी इसका जवाब देते हैं। हम यिर्मयाह नबी की किताब 29वें बाब में चलेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 29वां बाब, और हम जो आयत देखेंगे वो 13वीं आयत है। कलाम खुदा बयान करता है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। खुदा ने आपको जवाब दे दिया है। आप तलाश कर रहे हैं ना, क्या है खुदा, क्या आप मेरे दरमियान में रहने के लिए आए थे? क्या वो आप ही थे जो जमीन पर जिस्म की सूरत अख्तियार जिन्होंने की? क्या वो आप थे जिन्होंने मेरे लिए कोड़े खाए? क्या वो आप थे जिनके मुंह पर थूका गया? क्या वो आप थे जिन्होंने मेरे गुनाह अपने ऊपर लाद कर सूली कबूल की? क्या वो आप थे जो मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चले गए? क्या वो आप थे जो आप अदालत करने के लिए आने वाले हैं? यिर्मयाह नबी आपको बताते हैं। यिर्मयाह 29वें बाब के अंदर उसकी 13वीं आयत आपको बयान करती है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। खुदा कहते हैं मुझे ढूंढो, मैं मिल जाऊंगा, और जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। पूरी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। महज ये नहीं कि 20 मिनट के लिए चर्च में जाकर आप खुदा को फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या कलाम मुकद्दस ये बयान करती है कि मसाया खुदा है। खुदा कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, ऐसे तुम्हें भेदों को बयान नहीं किया जाएगा। तुम्हें पूरे दिल से वक्त देना होगा, मुझे ढूंढना होगा। मैं वादा करता हूं तुम मुझे पालोगे। तुम इस हर सवाल का जवाब जो मेरे मुतालिक तुम्हारे ज़हन के अंदर है तुम्हें मिलेगा। आए हम खुदाए कदूस को ढूंढें और उनके कहे के मुताबिक वो हमें मिलेंगे, क्योंकि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, वो अपनी बात से मुकर जाए। आज मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर, इतनी गहराई है इस सवाल के अंदर, मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर जितना ज्यादा हम सीख सकते हैं, हम उन लफ्जों को देखेंगे, हम देखेंगे कि खुदा ने क्या ऐलान फरमाया था कि मैं जमीन पर आऊंगा। हमने अभी तक ये तो देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया और सीख लिया कि खुदा जिस काम को उन्होंने करना है उसका ऐलान पहले से वो कर देते हैं, और जब वो ऐलान कर देते हैं तो इंसान नहीं है कि वो मुकर जाएंगे, वो झूठ नहीं ऐलान कर रहे होते। हमें इस सवाल को जानने के लिए हमें ये देखना होगा क्या खुदा ने ये कहा कि मैं जमीन पर आऊंगा, मैं जमीन पर आकर करूंगा क्या। हम
خدا کی اصطلاح کو جانیں گے، ہم خدا کی اصطلاح کو سیکھیں گے کہ خدا کس شکل میں اس زمین پر آتے ہیں، خدا کس شکل میں اس زمین پر آ کر کیا مقصد جو ان سے پورا کرتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر باپ بیٹے اور روح القدس کے رشتے کو دیکھیں گے۔ ہم اس سوال کے اندر ان بہت ساری جو بنیادی سوالات ہیں کہ ریلیشن شپ کیا ہے، باپ اور بیٹا کیسے خدا ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ شاید ہمیں 5 6 10 قسطیں اس کی کرنی پڑیں، لیکن ہم گنتی کی کتاب یرمایہ نبی کی کتاب کے مطابق ہم اس کو جو ان سے دیکھیں گے، کیونکہ یرمایہ نبی نے ہمیں اس کا بڑا سادہ بڑا سمپل جواب دیا ہے 29ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ یرمایہ نبی بیان کرتے ہیں خدا قدوس کی وساطت سے، خدا فرما رہے ہیں تم میری تلاش میں ہو، مجھے جاننا چاہ رہے ہو کہ میں آیا ہوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میں کس شکل میں آیا ہوں، کس مقصد کو پورا کرنے آیا ہوں۔ مجھے ڈھونڈو لیکن پورے دل سے، 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ نہیں، تمہیں گھنٹوں دنوں مہینوں سالوں میری پوری طرح میرے اپنے پورے دل سے میری تلاش کرو گے، میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا وہ سوال جو کہ 95% شاید 98 شاید 99% جب آپ اپنے کلام سنانے والے سے یہ کرتے ہیں، کیا کلام خدا مسیح کو خدا گردانتا ہے، تو سوائے وہ اپنے ایمانی اقرار کے آپ کو اس کا کلام مقدس سے جواب دینے سے قاصر ٹھہرتے ہیں۔ ہم تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا قدوس ہمیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ خدا انسان نہیں کہ اپنے کہے سے پھر جائیں، خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولیں۔ ہم تلاش کریں گے اور وہ ہمیں ملیں گے، ہمارے سوال کا جواب ہمیں ضرور ملے گا۔ خدا قدوس آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ ہم اسی سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں گے اور اس سوال کا جواب کہ کیا مسیح کلام خدا انہیں خدا بیان کرتا ہے تلاش کریں گے۔